اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلامیات کے باب سوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبق نمبر 4 استقامت کا مطالعہ کریں گے۔ استقامت کے لفظی معنی ہے سیدھا کھڑے ہونا، سیدھا رہنا، جم کر کھڑے رہنا۔ اصطلاح میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس بات کو حق تسلیم کر لیا جائے اس پر قائم رہا جائے، چاہے اس میں کتنی ہی مشکلات اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ حق کے راستے میں آنے والی مشکلات کو صبر اور حوصلے سے برداشت کرنا، حق سے منہ نہ موڑنا اور اس پر ثابت قدم رہنا استقامت ہے۔ غزوہ بدر میں تھوڑے سے مجاہدین کے ساتھ ایک بڑی فوج کا مقابلہ کیا۔ غزوہ احد میں انتہائی مشکل حالات تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخمی ہونے کے باوجود استقامت کا مظاہرہ کیا۔ صلح حدیبیہ ہو یا غزوہ تبوک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر جگہ استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ہر جگہ استقامت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ انہیں گرم ریت پر لٹاتا، بھوکا پیاسا رکھتا اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتا۔ اس کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت قدمی میں کوئی کمی نہ آئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد پکارتے رہتے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین دہتے انگاروں پر لٹا دیتے اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو جاتا، یہاں تک کہ جلنے کی وجہ سے ان کی پیٹھ داغ داغ ہو گئی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ماں باپ نے جب اسلام قبول کیا تو انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ابو جہل انہیں گرم ریت پر لٹا کر سزا دیتا۔ اس کے اسی ظلم کی وجہ سے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سختیوں کے باوجود ثابت قدم رہے۔ آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت کے حوالے سے اسلامی تعلیمات پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح عمل کیا وہ ہم سب کے لیے کامل نمونہ ہے۔ ذیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت کے چند واقعات پیش کیے جا رہے ہیں۔ کفار نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے تو انہوں نے لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے نہ صرف مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بھی مظالم ڈھانا شروع کر دیے۔ کفار مکہ کی پے در پے سختیوں کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت دیکھ کر کفار مکہ نے اپنے چند قریشی سرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کے پاس بھیجا کہ وہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں۔ جناب ابو طالب نے ان کے ساتھ نرمی سے بات کی اور انہیں ٹال دیا، لیکن جب قریش نے دیکھا کہ تبلیغ اسلام میں کمی آنے کی بجائے اور تیزی آ گئی ہے تو چند قریشی سردار دوبارہ جناب ابو طالب کے پاس گئے اور بڑے سخت الفاظ میں دھمکیاں دیں۔ جناب ابو طالب نے قریش کے دباؤ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، چچا جان، اللہ کی قسم یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور مجھے کہیں کہ میں دعوت دین کے اس کام کو چھوڑ دوں تو میں ہرگز نہ چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب فرما دے یا میں اس راستے میں ہلاک ہو جاؤں۔ یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر چل دیے۔ یہاں پہ چل دیا آئے گا۔ اس پر جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ جو چاہیں کریں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں، اب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں روکوں گا۔ غزوہ بدر میں تھوڑے سے مجاہدین کے ساتھ ایک بڑی فوج کا مقابلہ کیا۔ غزوہ احد میں انتہائی مشکل حالات تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخمی ہونے کے باوجود استقامت کا مظاہرہ کیا۔ غزوہ احزاب میں مشکلات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت قدمی اور استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ صلح حدیبیہ ہو یا غزوہ تبوک،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر جگہ استقامت کا مظاہرہ فرمایا۔ اہل ایمان کی استقامت۔ قریش مکہ کی ہر تدبیر کے باوجود لوگ اسلام قبول کرنے سے نہ رکے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف محاذ کھول دیا۔ قریش نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف طریقوں سے ایذائیں دیں۔ کفار نے اپنے سر پھرے نوجوانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا، سخت تکالیف دیں، شاعر، کاہن اور دیوانہ ہونے کا الزام لگایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں ثابت قدم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے اور لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ قریش جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب ابو طالب سے مایوس ہو گئے تو ہر قبیلے کے کفار نے اپنے قبیلے کے مسلمان ہونے والے افراد پر مظالم شروع کر دیے۔ وہ انہیں قید کرتے، اذیتیں دیتے، مارتے، بھوکا پیاسا رکھتے اور سخت گرمیوں میں تپتی ہوئی ریت پر لٹاتے، لیکن ان لوگوں کے ایمان میں کوئی کمی نہ آئی بلکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم مشقی سوال نمبر 1 کے جز نمبر 2 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت کے واقعات لکھیے کا جواب دیکھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت یہاں سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر جگہ استقامت کا مظاہرہ کیا، یہاں تک اس کا جواب ہے۔ جز نمبر 3 اہل ایمان کی استقامت پر تفصیلی نوٹ لکھیے۔ اہل ایمان کی استقامت یہاں سے لے کر یہاں تک آج ہم نے اس کا نصف مطالعہ کیا ہے، بقیہ نصف مطالعہ ہم اپنے اگلے سبق میں کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم مشقی سوال نمبر 2 درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے کہ جز نمبر 3 کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن طریقوں سے تنگ کیا کہ جواب کو دیکھتے ہیں۔ جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ کفار نے اپنے سر پھرے نوجوانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا، سخت تکالیف دی، شاعر، کاہن اور دیوانہ ہونے کا الزام لگایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں ثابت قدم رہے، یہاں تک اس کا جواب ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے مشقی سوال نمبر 1 کے جز نمبر 2 کو مکمل یاد کرنا ہے اور جز نمبر 3 کا نصف جواب آپ نے اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے، اور سوال نمبر 2 کے جز نمبر 3 کا جواب ذہن نشین کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔